بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دن میں 3 4 5 کپ چائے پینے کی عادت تھی، اور میں کہیں جاتا، کسی کو ملنے جاتا، کہیں بیٹھا ہوا ہوتا، بات چیت ہو رہی ہوتی تو بھی میرا دھیان چائے کی طرف رہتا، اور اگر کوئی مجھ سے چائے کا پوچھتا تو میں عموماً ہاں کر دیتا تھا، اگر ذرا ہی پہلے نہ پی ہوئی ہو۔ میں کہیں سفر میں ہوتا تو بھی میرا دھیان چائے پہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ہیبٹ تھی 3 4 5 کپ چائے پینے کی۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے چائے چھوڑ دینے کا ڈیسیژن کیا کہ نو مور ٹی، اور پھر میں چائے نہیں لے رہا، اور چائے چھوڑ دینے کی وجہ سے چائے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ میں گھر پہ ہوں، میں کسی اور کی جگہ پہ ہوں، اس کے آفس گھر میں یا سفر میں ہوں، میرا چائے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں فری ہوں۔ لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اسموکنگ کی بالکل اجازت ہی نہیں ہوتی، تو کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ دھکے سے سگریٹ پی لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ ایسا بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی کبھار مثلا رات ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ ختم ہو گئے ہیں، اب باہر دکانیں بھی بند ہیں اور آپ نے کوئی اسپیئر ڈبی بھی، تو اسی طرح مختلف عادات ہوتی ہیں۔ ایک تو ایک انسان کا جو بار بار دھیان ان کی طرف جاتا ہے، اور سگریٹ تو بڑی متعدد جگہوں پہ آفینسو سمجھا جاتا ہے، پھر لوگ مسوار کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ کھانے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی لازمی سافٹ ڈرنک ہونا چاہیے، کوکا کولا ہونا چاہیے، پیپسی ہونی، کھانے کے فوراً بعد چائے ہونی چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہیبٹس ہیں اس طرح کی جو ذرا ایڈکٹیو ہیں، ایسی عادات انسان کی فریڈم کو محدود کر دیتی ہیں، انسان کی آزادی کو محدود کر دیتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو ان کی قید میں محسوس کرتا ہے، امپریزنڈ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو فون پہ لمبی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو اسمارٹ فون کی ایڈکشن تو بے شمار لوگوں کو ہے۔ واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، کوئی دیگر جو ایپس ہیں ان پہ بزی رہتے ہیں۔ یہ ساری ایڈکشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ایڈکٹیو ہیں، اور ان کا ایک انسان کی شخصیت پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے، ایک انسان کی لائف کے اوپر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ انسان کی آزادی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، فریڈم ایک انسان کی، بہت ساری ریسٹرکشنز جو ہیں عادی، وہ انسان اپنے اوپر، وہ بہت سارا گویا کہ ڈپینڈنس ہے، آپ یوں کہیں کہ انسان ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے کئی چیزوں کے اوپر، اور انسان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ جوں جوں بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ یہ اینک ہے، اب میری اس اینک پہ ڈپینڈنس ہے، میں ریڈنگ کے لیے اس اینک کو لگاتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ مجھ سے بہت بہتر ہیں کہ جن کو اینک نہیں لگانا پڑتی، اور میں ان سے بہتر ہوں کہ جو 2 اینکیں ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس 2 اینکیں ہوتی ہیں، ایک دور کی، ایک قریب کی۔ آپ کہیں گے کہ جی ایک میں ہی دونوں بن جاتی ہیں،
یقیناً ایک میں دونوں بن جاتی ہیں، یقیناً ایک میں دو بھی بن جاتی ہیں۔ ایک آئیز سرجن ہیں محترم، ان کے پاس 2 اینکیں ہوتی ہیں، ہی himself از این آئی سرجن۔ اب نہ انہوں نے لینزز والا کام کیا اور نہ ہی ایک اینک سے 2 کاموں یعنی دور اور قریب کے لیے ایک کام۔ ہمیں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا، اگرچہ آج کل وہ لیزر سے ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، جو ظاہر ہے کہ ابھی اتنا عام نہیں ہوا اور ہر ایک انسان کی ایکسیس میں بھی نہیں ہے، اور پلس یہ کہ اس کے کیا نگیٹو اثرات ہیں وہ بھی ابھی کہہ لیں کہ ہوں گے شاید، I'm not sure، اور نہ ہی مجھے اس پہ کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ ایک انسان کی جو ڈپینڈنس ہے جتنی زیادہ چیزوں پہ ہوتی ہے اتنا ہی انسان کی زندگی جو ہے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک انسان اس کے برعکس اپنی زندگی کو جتنا سمپلیفائی کر لیتا ہے، جتنی سمپلیفیکیشن ممکن ہو اس کے اندر لاتا رہتا ہے، تو اس انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اور ہوتے ہیں کہ وہ کسی خاص بندے کے اوپر، کسی خاص انسان کی رفاقت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے اسی انسان کی رفاقت جو ہے وہ حاصل لازم، جو مطلب یہ ہے کہ مجھے ادروائز اٹ ول بی، میں بہت اپسیٹ ہو جاؤں گا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک انسان کی آزادی کو محدود کرنے والی، ایک انسان کو دیگر ایسی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ بنانے والی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوتے ہیں، کیا نام ان کا، جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، جن کو دیگر جو نشے ہیں، مثلاً آپ کہیں کہ جی جو انسان لوگوں سے چھپاتا ہے، ڈرگز ہیں، جو لوگ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو بہت سخت نشے ہوتے ہیں، کلر، انسان کو مطلب سلو سوسائڈ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے، ہیروئن کا جو ہے، اور دیگر دیکھیں آئس کے نشے ہیں وغیرہ وغیرہ، چرس ہے، اور کتنے نشے ہیں بے تحاشا ہیں، لوگ الکوہل پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کو مومنٹیرلی چند مطلب بہت محدود اس کے لیے کرتی ہیں، خوشی دیتی ہیں، لیکن اس محدود مدت کے گزر جانے کے بعد انسان کو پہلے سے بدتر حالت میں آنا پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے جو کہہ لیں کہ ایک انسان برات اختیار کر لے، ایک انسان اپنے آپ کو ان میں سے کسی بھی چیز پہ کا ڈپینڈنٹ نہ بنائے، یقین کیجیے گا بہت اعلیٰ، بہت بہتر انسان ہوتا ہے، اور اس کی زندگی آسان ہوتی ہے، اور وہ آپ کو نفسیاتی طور پہ اور فزیکلی آپ کو بہتر حالت کے اندر ملے گا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں وقت گزار سکتے، دے آلویز نیڈ دا کمپنی، ایسے لوگ بھی درست نہیں ہوتے، دے آلویز نیڈ دا کمپنی، ایسے لوگ بھی قطعاً درست نہیں ہوتے، ان سے بھی بچنا چاہیے، مطلب اس عادت سے بچنا چاہیے، اس ہیبٹ سے بچنا چاہیے۔ ایک انسان اگر اکیلے میں وقت گزارنا پڑے، روٹین میں اکیلے میں کام کرنا ہوتا ہے، کریں، ڈو اٹ ہیپیلی کریں، تو کسی آپ اپنی کوئی جو ہے وہ کلینز، جو یہ تو ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے باڈی کو، جیسے ہم اپنے جسم کو جو ہے زہریلے مادوں سے جب پاک کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں، یہ جو ڈپینڈنس ہوتی ہے ایک انسان کی، اس ڈپینڈنس سے ایک انسان کو نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ایک انسان کا فری ہونا جو ہے ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، ایک انسان فری ہو، تو اس کی زندگی بہت آسان اور بہتر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔